اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اگلی ویڈیو کلپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے سال دو میں پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہ مہنگائی کا جو عمل ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ ہے مالی عدم مساوات، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ انکم یا ویلتھ ان ایکویٹی انگلش میں کہتے ہیں۔ تو یہ جو جن ملکوں میں ویلتھ گیپ جتنا زیادہ ہو، ان ملکوں میں جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ عوام اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ ان ملکوں میں غریب جو ہیں وہ زیادہ غریب ہوتے ہیں اور مہنگائی کے دور میں مزید غریب ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں جو میری یہ ٹاک اس ٹاپک کے اوپر میں کرنا چاہ رہا تھا وہ اس حوالے سے تھی کہ پاکستان میں مالی عدم مساوات کیوں ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن تھوڑی سی تمہید مہنگائی کے حوالے سے جو ہے، اور مہنگائی کیوں ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ تو یہ اس سیریز کی یہ پہلی جو ہے ویڈیو ہے کہ جس میں آج جو ہے وہ میں مہنگائی کے حوالے سے مختصر سی بات کرنا چاہوں گا۔ اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے پہلے کہ مہنگائی اس ٹائم پہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور اس کی دو تین بڑی اہم وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب پوری دنیا جو ہے وہ ایک اوپن مارکیٹ پلیس بن گئی ہے۔ تو اس واسطے یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف چند ممالک آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، اب ساری دنیا آپس میں ٹریڈ کرتی ہے۔ تو وہ جہاں کہیں ایک مسئلہ ہو یا ایک قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہو تو وہ پوری دنیا کو افیکٹ کرتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں دنیا کے، ان کی جو اکانومیز ہیں، معاشی جو ان کی صورتحال ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جب ان ملکوں میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر لامحالہ پوری دنیا کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بہت اچھا ایک ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں پوری دنیا کی جو بڑی اکانومیز ہیں ان کا ہے بڑی اور درمیانی جو اکانومیز ہیں، امریکہ یعنی متحدہ امریکہ جو ہے، چین، دونوں مل کے جو ہے وہ دنیا کی 1/3 اکانومی سے زیادہ بن جاتی ہے۔ یعنی دو ملک جو ہیں وہ 1/3 سے زیادہ دنیا کی اکانومی بنا رہے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ہم جرمنی اور جاپان بھی شامل کر لیں تو یہ 4 ملک جو ہے یہ دنیا کی آدھی سے زیادہ اکانومی صرف انہی 4 ملکوں کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ تو جس وقت بھی امریکہ سلو ڈاؤن ہوگا یا امریکہ میں مہنگائی ہوگی یا امریکہ کے کچھ مسئلے ہوں گے یا چین کے مسئلے ہوں گے، تو وہ پوری دنیا کو فٹافٹ اس کے اثرات جو ہیں، فٹافٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگلے مہینے یا اگلے ہفتے 2-4 میں، وہ ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ پوری دنیا کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا کے اوپر جو بڑی اکانومیز ہیں وہ جس حساب سے چل رہی ہوتی ہیں اس کا پوری دنیا کے اوپر ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ اب جو لوگ امریکن اکانومی کی جو خبریں ہیں، خصوصاً جو فیڈرل ریزرو کی پالیسیاں ہیں، جو فیڈرل ریزرو کی پریس کانفرنسز ہیں، اس طرح کی چیزوں کو جو فالو کرتے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے جب سے کووڈ کم ہونا شروع ہوا ہے تو یہ پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ مہنگائی اب آ رہی ہے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ تھا امریکہ کو کہ آیا اس مہنگائی کے لیے توڑ ابھی شروع کیا جائے، یا ایسی کوششیں کی جائیں کہ مہنگائی بہت زیادہ نہ ہو، یا ابھی ٹھہرا جائے کیونکہ کووڈ ابھی پوری طریقے سے گیا نہیں، اور اگر کووڈ پھر آ گیا اور ہم نے مانیٹری ٹائٹننگ شروع کر دی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس واسطے وہ سلو ڈاؤن کر گئے، یعنی انہوں نے تھوڑا سا ٹائم لیا، اس چیز کو 4-6 مہینے لیے اپنی پالیسیز کو ریفائن کرنے میں۔
اس کی وجہ سے ہم مہنگائی والے جو پیتھ ہے اس کے اوپر چل پڑے. وہ تو چلنا تو تھا ہم نے، لیکن وہ مہنگائی والا پیتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ہم اس پہ مزید آگے نکل گئے. اب میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ 3 جو میجر فیکٹر ہیں ان کے حوالے سے. لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی بتاؤں گا کہ جو نارمل اکانومی ہے وہ کس طریقے سے چلتی ہے. خصوصاً تقریباً ساری دنیا کے جو بھی ممالک جو ہیں وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں، ان کی اکانومیز اسی طریقے سے چلتی ہیں. لیکن امریکہ، چائنا، جاپان، جرمنی، اٹلی وغیرہ جو بڑے ممالک ہیں ان کی اکانومیز جو ہیں ان کا یہ ایک ٹرینڈ ہے، پچھلے کئی دہائیوں سے ایک ٹرینڈ ہے. اور وہ ٹرینڈ جو ہے وہ آپ کو اس گراف میں نظر آ رہا ہے. اور وہ یہ ٹرینڈ ہے کہ اکانومی جو ہے اوور آل، اگر آپ کوئی بھی پچھلے 10 سال کی لے لیں، 20 کی لے لیں، 40 کی لے لیں، تو اوور آل جو ٹرینڈ ہے وہ اپ ورڈس ہے. یعنی آہستہ آہستہ اکانومی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکانومی جو ہے یہ اس کا ایک سائیکل آتا ہے. اور سائیکل یہ پریڈکٹ کرنا یا وہ کوئی کانسٹنٹ سائیکل نہیں ہے کہ ہر 6 سال بعد آئے گا یا 10 سال بعد آئے گا یا 4 سال بعد آئے گا. اس میں بہت سارے عوامل ہیں کہ جو اس سائیکل کو کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں. لیکن وہ سائیکل بیسیکلی جو ہے وہ یوں چلتا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ اگر ہم پیک سے شروع کریں کہ بھئی بہت زیادہ جو ہے وہ نوکریاں بھی ہیں، بہت زیادہ ملک جو ہے وہ پروڈکٹس بھی بنا رہا ہے، وہ پروڈکٹس بک بھی رہی ہیں، اور وہ بالکل ایک پیک پہ پہنچا ہوا ہے. تو اس پیک سے پھر آہستہ آہستہ اکانومی سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ کنزیومر جو ہیں وہ تھوڑا سا خریداری کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سی چیزیں بیک لاگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ پھر سلوئنگ آف اکانومی اس کو ہم کہتے ہیں. اور وہ سلو ہوتے ہوتے جو ہے اگر وہ جو ٹیکنیکل زبان میں اگر وہ کنزیکٹیو سائیکلز آف سلونیس اور کتنے فیصد سلو ہوئے ہیں تو اس حساب سے وہ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریسیشن میں اکانومی جا رہی ہے. یا اس سے بھی اگر بڑھ کے سلو ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ اکانومی ڈپریشن میں جا رہی ہے. تو پھر وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ ریسیشن میں رہتی ہے. ریسیشن میں جو ہے وہ نوکریاں کم ہوتی ہیں، ریسیشن میں پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے، اور پھر ریسیشن سے آہستہ آہستہ وہ ریکوری کی طرف جاتی ہے. اور ریکوری کے لیے جو ہے وہ جو حکومتیں ہیں وہ ریکوری کو تیز کرنے کے لیے وہ معاشی سٹیمولیشنز دیتے ہیں، پیسہ پرنٹ کرتے ہیں، پیسہ جو ہے وہ جو حکومت کے پروجیکٹس ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ نوکریاں شروع ہوں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ ریکوری سے پھر اوپر کی طرف چلتے چلتے پھر وہ پیک پہ پہنچ جاتا ہے. جس وقت ریکوری ہوتی ہے اور ریکوری جو ہے وہ اچھی تیزی سے ہو رہی ہو تو اس وقت ساتھ ہی ساتھ چونکہ ریکوری کے دوران چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو ریکوری کی جو لاسٹ فیزز ہیں ان میں چیزوں کی قیمتیں مہنگا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ریکوری کے دوران جاب زیادہ ہوتے ہیں، بندوں کو زیادہ جابز ملے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ ان کے پاس بائنگ پاور ہوتی ہے، تو وہ چیزیں خریدتے ہیں. جب وہ چیزیں خریدتے ہیں تو تھوڑی سی وہ چیزیں مہنگا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خصوصاً خام جو مال ہے یا کموڈیٹیز جو ہیں وہ مہنگا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس مہنگائی میں پھر جب مہنگائی ایک خاص لیول تک پہنچتی ہے اور ساتھ ہی اکانومی بھی تھوڑا سا سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایک پیک پہ پہنچ کے پھر خریداری کی پاور بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بندے کم خریدتے ہیں تو چیزوں کی قیمتیں تھوڑا بہت کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ اکانومی کا ٹرینڈ ہمیشہ پچھلے کئی دہائیوں سے نیچے سے اوپر کی طرف رہا ہے تو قیمتیں کبھی بھی جو ہے وہ اپنی بیس لائن سے یعنی 6 مہینے یا سال پہلے یا 2 سال پہلے جہاں پہ تھیں اس سے نیچے نہیں آتی، لیکن ایک پیک پہ پہنچ کے تو پھر تھوڑا سا وہاں سے نیچے آ جاتی ہیں. تو اس سارے سسٹم کو جو حکومتیں اچھی اکانومیز کو مینٹین کر رہی ہیں وہ بیسیکلی مانیٹری سٹیمولیشن کے ذریعے کنٹرول کرتی ہیں، انٹرسٹ ریٹس کے ذریعے کہ جو بینکوں کے انٹرسٹ ریٹ ہیں جو ان کو اوپر ریزروز جو ہیں وہ بینکوں کو آپس میں جو لین دین کے انٹرسٹ ریٹ کرتے ہیں، پھر چونکہ وہ ریٹ جو ہے وہ کم بیش جب ہوتے ہیں تو جو بینک ہیں جو عوام کو پیسہ دیتے ہیں
مارٹگیج کے لیے یا ادھار کے لیے، تو ان کے انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے حکومتیں جو ہیں وہ مہنگائی کی شرح یا انفلیشن ریٹ جو ہے اس کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں، اور ٹارگٹ ان کا ہوتا ہے کہ سال میں مثلا 2% سے زیادہ جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ملک جو ہے وہ اس کی گروتھ جو ہے وہ 4% ہو رہی ہے اور 2% مہنگائی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اوور آل یعنی ترقی ہو رہی ہے. تو یہ ایک عمومی سائیکل ہوتا ہے. اب یہ سائیکل جو ہے یہ امریکہ کے حوالے سے بھی اور چین کے حوالے سے بھی، یعنی دنیا کی 1/3 جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے کووڈ سے پہلے جو ہے وہ پیک کی طرف رواں دواں تھا. بندوں کو انتظار تھا کہ اگلے 6-8 مہینے سال بھر میں پیک پہ ہم پہنچ جائیں گے، لیکن پھر آ گیا کووڈ. تو یہ جو پچھلے ہیں 2-2.5 سال، اس میں جو ہے وہ کچھ ایسی غیر معمولی چیزیں ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اس سائیکل کو خاص طریقے سے افیکٹ کیا ہے. اور وہ ہے، پہلی جو چیز ہے وہ ہے کووڈ. جس وقت کووڈ آیا تو ساری دنیا نے جو ہے وہ مانیٹری ایزنگ کی پالیسیز اختیار کر لی. سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے نوٹ پرنٹ کرنا شروع کر دیے. تو نوٹ پرنٹ جو ہے وہ حکومت کرتی ہے آف کورس، اور وہ بیسیکلی نوٹ پرنٹ کر کے بندوں کو نہیں دیتی. نوٹ جو ہے وہ پرنٹ کر کے تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ بانڈز خریدتی ہے بینکوں وغیرہ سے، تو وہ بینکس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں پیسے، اور بینک سے وہ بندوں کی طرف جاتا ہے. اب چیز یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ زیادہ یہ اس طرح کی ایزنگ کی پالیسی کریں گے تو جو سرکولیشن میں پیسہ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا. اگر پہلے جو ہے وہ مثلا پاکستان میں پورا جو ہے وہ 50 ارب روپے سرکولیٹ کر رہا تھا، اور ابھی جو ہے وہ 70 ارب سرکولیٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روپیہ تو کی ویلیو تو کم ہوگی، کیونکہ اگر وہ 40% بڑھ گیا روپیہ، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ٹماٹر بھی 40% بڑھ گئے ہیں، گندم بھی 40% بڑھ گئی ہے، بس وہ نوٹ بڑھ گئے ہیں. اب جب وہ نوٹ بڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ پیسہ ڈی ویلیو ہوگا. یہی جو ہے یہ ڈالر کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ڈالر چونکہ سب سے اسٹرانگ کرنسی ہے، اور ڈالر جو ہے وہ اس کو ہم کسی اور چیز کے ساتھ میئر نہیں کر سکتے، تو اس واسطے ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کتنا ڈی ویلیو ہوا ہے. سونے کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن مطلب ہے کہ ڈالر کی سرکولیشن بڑھ گئی. پہلے سال میں میرا خیال ہے امریکہ نے، جس کی اکانومی جو ہے وہ تقریباً 22-23 ٹریلین کی ہے، اس نے کووڈ کے پہلے سال میں $13 ٹریلین جو ہے وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کی ہے ایکسٹرا. اور وہ جو ہے اس میں سے کچھ کووڈ کی طرف گیا، کچھ جو ہے وہ ریلیف پیکیجز کی صورت میں گیا، کچھ انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ کرنا شروع کیا تاکہ تھوڑی بہت جو ہے بندوں کو نوکریاں اور وہ ملیں، کیونکہ بہت سارے کاروبار بند تھے. ساتھ ہی ساتھ کووڈ کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس کو بہت کم رکھا گیا تاکہ بندے جنہوں کو پیسے چاہیے، جن کی مارٹگیجز چل رہی ہیں، ان کے لیے دشواری پیدا نہ ہو. تو اس ساری آسانی جو تھی، جو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور جو ضروری بھی تھی کہ اس ٹائم پہ کی جائے، اس کا خمیازہ جو ہے وہ کسی حد تک اب جب کووڈ چلا گیا ہے تو ہمیں مہنگائی کی صورت میں وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. دوسرا جو ہے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ تیل کی جو سپلائی کا معاملہ ہے، جو بھی بڑے ممالک ہیں تیل پروڈیوس کرنے والے، جس میں اوپیک کی کنٹریز آ جاتی ہیں، روس آ جاتا ہے، امریکہ آ جاتا ہے، کینیڈا آ جاتا ہے، یہ کووڈ سے پہلے جو ہے تیل کی انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر بہت ساری کچھ مشکلات بھی تھیں. پرائسز جو ہیں تیل کی وہ اوپر نیچے جا رہی تھیں، اور وہ مشکلات زیادہ تر اس واسطے تھیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انرجی کی انڈسٹری ہے وہ تیل کی بجائے سولر اور ونڈ کی طرف جو ہے وہ موو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سارے ملکوں میں یہ ایفرٹ ہے، اور تیل بیسیکلی ایک انڈسٹری ہے، یعنی جو ڈرلر ہیں انہوں نے اپنا منافع کمانا ہے. تو وہ تھوڑا سا کووڈ سے پہلے بھی مسئلہ تھا، لیکن جب کووڈ آیا تو تیل کی سپلائی، تیل کی جو مانگ ہے وہ اتنی زیادہ گری، کیونکہ جہاز جو رک گئے،
اور جہاز بہت زیادہ کھاتے ہیں، ٹریول رک گیا، بندوں نے جابس پہ جانا جو ہے ہوم سے کام، گھر سے کام کرنا شروع کر دیا، وہ جو روزانہ کی جو ٹریفک تھی وہ اتنی کم ہو گئی کہ آلموسٹ 70-80% جو ہے وہ تیل کی کنزمپشن دنیا میں کم ہو گئی. تو تیل کی قیمتیں بہت زیادہ گر گئیں، یعنی اتنی زیادہ گر گئیں کہ ایک ٹائم تھا، میرا خیال ہے مڈل آف 2020 تھا، کہ تیل جو ہے وہ مفت سے بھی سستا مل رہا تھا، یعنی پیسے دیے جا رہے تھے ٹیکنیکلی آپ کو کہ آپ اگر تیل خریدیں، کیونکہ تیل رکھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی. تو یہ جس اگر صورتحال آئی تو بہت ساری جو تیل کی جو ڈرلنگ کا پروسیس تھے اور جو ایکسٹریکشن کی پروسیس تھے وہ بند کر دیے گئے، کیونکہ یہ نہیں پتا تھا کہ تیل کی ڈیمانڈ کیسے ہوگی اور کب واپس آئے گی. ساتھ ہی ساتھ امریکہ میں بائیڈن کی گورنمنٹ آ گئی اور اس کو ان کا نعرہ تھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ سولر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو وہ جو بائیڈن سے پہلے ٹرمپ کے زمانے میں جو تیل کی کمپنیوں کو کچھ انیشیٹوز تھے، وہ انیشیٹوز بھی جو ہے وہ بائیڈن کی حکومت نے نہیں دیے. تو تیل کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی، لیکن جو تیل کی ایکسٹریکشن تھی وہ اوپیک کنٹریز نے بھی، روس نے بھی، امریکہ نے بھی، کینیڈا نے بھی اتنی زیادہ نہیں بڑھائی. اور اس کی وجہ دو تھیں. ایک یہ تھا کہ کووڈ کا نہیں پتا تھا کہ کووڈ اگر پھر کوئی آ جاتی ہے ویو تو وہ کمپنیاں جو ہیں ان کا تو وہ پھر دیوالیہ ہو جانا تھا وہ کئیوں کا. دوسرا جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ پوری دنیا میں چونکہ سولر کی طرف رجحان چل رہا ہے تو یہ کمپنیاں ذرا کیئرفل ہیں کہ بھئی ہم اتنا نکالیں صرف کہ ہمیں کچھ اس کا صحیح پیسہ ملے. ساتھ ہی ساتھ اب جب اکانومیز بہتر ہونا شروع ہو گئی تقریباً 2021 میں، تو جو اکنامیکل سلوئنگ جو 2 سلائیڈز پہلے جس کا ذکر کیا ہے کہ جو ویو جو آہستہ آہستہ اکانومی نیچے کی طرف آنا شروع ہوئی تھی، وہ اس کی طرف دھیان ہے کہ بھائی 2022-23 میں جو ہے وہ ریسیشن آئے گی. اب ریسیشن میں تیل کی ڈیمانڈ پھر کم ہو جاتی ہے، تو تیل کی کمپنیاں جو ہیں وہ تیل نہیں نکالنا چاہتی، بہت ساری وجوہات زیادہ تھے. اور اگر چونکہ وہ سمپل ڈیمانڈ سپلائی کا جو رول اپلائی کریں تو وہ انہوں نے جو سپلائی ہے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے. ساتھ ہی ساتھ جو تیسری پیچیدگی تیل کے حوالے سے جو ہے وہ آ گئی اور یہ کموڈٹیز کے حوالے سے آ گئی، وہ آ گیا روس اور یوکرین کی جنگ. اب روس اور یوکرین کا جب جس وقت معاملہ شروع ہوا تو روس جو ہے وہ دنیا کا تیسرا میرا خیال ہے سب سے بڑا آئل اینڈ گیس پروڈیوسر ہے. تو وہ جو یورپ کو آئل اینڈ گیس آ رہی تھی یا اور بھی بہت سارے ملکوں کو، وہ جب سینکشنز لگیں روس کے اوپر تو وہ سپلائی بھی دنیا کی کم ہو گئی اور تیل کی کمپنیاں آلریڈی انٹرنیشنلی جو ہے وہ کم تیل نکال رہی تھیں. تو وہ پرائسز جو ہیں وہ یکدم انہوں نے شوٹ اپ کیا. اور اب چونکہ کافی زیادہ پریڈکشن ہے کہ ریسیشن آنے والی ہے، تو اس واسطے کوئی جو ہے وہ تیل والے جو ملک ہیں وہ تیل کی ایکسٹریکشن سپلائی کو بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہے. بائیڈن جو ہے وہ خصوصاً اس کا سوچ رہا تھا کہ وہ سعودی عرب کو وزٹ کرے گا اور سعودی عرب کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اوپیک کنٹریز جو ہیں وہ تھوڑا سا تیل کی ایکسٹریکشن کو، سپلائی کو بڑھائیں. لیکن اس نے وہ پلان جہاں تک مجھے پتا ہے وہ کینسل کر دیا، کیونکہ اس میں کوئی کامیابی کا امکان نہیں نظر آ رہا تھا. اور کامیابی کے امکان کے علاوہ یہ ہے کہ بھئی امریکہ کے پاس اپنے بھی ایمرجنسی کے ریزروز ہیں، تو اگر وہ خود کیوں نہیں نکالنا چاہتا. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بائیڈن کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی کہ ہم جو تیل کا جو انٹرنیشنل یہ جو مارکیٹ ریٹ چل رہے ہیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر وہ خود بڑھائیں گے اور اپنے ملک میں تیل سستا کریں گے تو وہ بھائی وہ یہ گلوبل پھر چیز نہیں رہے گی. بہرحال تو روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھیں. اب تیل کی جس وقت قیمتیں مزید بڑھیں گی تو وہ ظاہر ہے تیل کی ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے، فیکٹریوں میں، گاڑیوں میں، ہر طرح کی انڈسٹری میں پروڈکشن کے لیے بہت ضروری ہے، جابز کے لیے ضروری ہے. تو وہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا اثر پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ روس اور یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ فکر
اس سے حساب سے بھی ہے کہ روس اور یوکرین ملا کے میرا خیال ہے گندم کا پوری دنیا کا کوئی 20% جو ہے یا چوتھا حصہ بہرحال تقریباً جو ہے وہ گندم کی جو سپلائی ہے انٹرنیشنل، وہ چوتھا حصہ یہ دو ملک کرتے ہیں، اور یہ دونوں جنگ میں ہیں اور روس کے اوپر سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یوکرین بہت امپورٹنٹ سورس ہے کھاد کا، تو کھادیں بھی مہنگی ہو گئیں کیونکہ کھاد وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ پروڈکشن سلو ہوئی ہے یا پتہ نہیں ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، تو وہ کھاد جب مہنگی ہوگی تو ساری جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹیکلی مہنگی ہوں گی۔ تو نارمل جو مہنگائی کا سائیکل تھا کہ جس کی کووڈ سے پہلے بھی اندازہ تھا کہ اگلے 1-2 سال میں آنا ہے، وہ کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، لیکن جو کووڈ کی اور دوسرے معاملات 2020 اور 2021 میں ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے اب یکدم جو ہے وہ مہنگائی کا سائیکل جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ ابھی جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ایک ہے کہ اگر دنیا میں ریسیشن آتی ہے، یعنی دنیا کی اکانومی سلو ڈاؤن کرتی ہیں، تو ڈیمانڈ کم ہوگی، تیل کی ڈیمانڈ کم ہوگی، باقی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کم ہوگی، تو جو چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھ رہی ہیں وہ کچھ ان کی جو قیمتوں کے بڑھنے کی رفتار ہے وہ کم ہو جائے گی، اور شاید تھوڑا بہت تیل سستا بھی ہو جائے آج کی مارکیٹ سے۔ لیکن وہ تبھی ہوگا کہ جب چین، امریکہ، جرمنی، یورپ وغیرہ میں ساتھ ساتھ ریسیشن آئے۔ اگر امریکہ سلو ڈاؤن کرتا ہے اور چائنا جو ہے اب تو دوبارہ کھل گیا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ 6 مہینے پہلے بند تھا کووڈ کی وجہ سے، سلو ڈاؤن ہوا تھا، لیکن اب وہ کووڈ کنٹرولڈ ہے تو انہوں نے کھولنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر چائنا پک اپ کر جاتا ہے، امریکہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ امریکہ اور چائنا دونوں سلو ڈاؤن کر جاتے ہیں، یورپ بھی سلو ڈاؤن کر جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ اوورآل پاکستان جیسے ممالک میں یہ جو مہنگائی آئی ہے، میرے اپنے بہت ہی رف قسم کے حساب سے یہ مہنگائی ابھی تھوڑی بہت مزید بڑھے گی، اور اگر ریسیشن نہیں آتی تو یہ بہت زیادہ بھی مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ اور جیسا کہ ٹاک کے شروع میں بتایا ہے کہ مہنگائی صرف مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی دنیا بھر میں مسئلہ ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کا جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے مالی عدم مساوات۔ تو مالی عدم مساوات کیا ہوتی ہے پاکستان میں، وہ اس کا کیا صورتحال ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔